ایسی شخصیت کو جو ہمارے اس علاقے کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ میری مراد علماء دیوبند کے احوال و افکار کے محافظ و امین، ایک باخبر اور نڈر عالم حضرت مولانا محمد انصار صاحب دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ مصباح العلوم رامپور، میں حضرت والا کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ اور منور فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صدق الله مولانا العظيم۔ درود الشریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس عظیم الشان پروگرام میں آنے کی توفیق بخشی، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ آج سے کئی سال پہلے جب اس ادارے کے پروگرام میں آنا ہوا تھا، شاید یہ صبح کا وقت تھا، تب یہ عمارت بھی نہیں تھی، بہت چھوٹی سی عمارت تھی، تعلیم بھی ابتدائی تعلیم تھی۔ مولانا شاہد صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اور ان سے محبت کرنے والوں نے اور اس گاؤں کے لوگوں نے مل کر
محنت کر کے جد و جہد کر کے اور تمام کوششوں کے ساتھ اس ادارے کو فروغ بخشا اور ترقی دی، اور آج الحمدللہ یہ دن بھی آپ سب کو دیکھنا نصیب ہوا کہ یہاں سب سے عظیم کتاب احادیث کی کتابوں میں صحیح البخاری الحمدللہ اس کا آغاز بھی ہوا اور آج اس کی تکمیل بھی ہو رہی ہے۔ اس گاؤں کے لیے، علاقے کے لیے یہ بہت نیک فعل ہے، بہت اچھی بات ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کا ادارہ اور کامل ترین تعلیم کے ساتھ یہاں چل رہا ہے۔ لڑکوں کے ادارے بہت ہیں اور ہر گاؤں میں ہیں اور ہر جگہ ہیں، ہر محلے میں ہیں اور ہر مسجد میں لڑکوں کی تعلیم کا نظام ہے، مگر بچیاں کہاں پڑھیں گی؟ یا تو بچیوں کے مدرسے اور اسکول بہت مہنگے ہیں، گاؤں کے حضرات کے لیے جانا بھی مشکل ہے اور پڑھانا بھی مشکل ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا اور اس کام کو انجام دیا، اس کے لیے میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بچیوں کی زندگی میں دینی علوم کا آنا، اسلامی احکامات سے انہیں باخبر ہونا، لڑکیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آشنا ہونا، یہ لڑکوں سے کہیں زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ تربیت کی پوری ذمہ داری ایک لڑکی جب ماں کی شکل میں آتی ہے تو وہ انجام دیتی ہے، وہ بچوں کی پرورش کرتی ہے، اسے گھر کو چلانا ہوتا ہے، اس کے ساتھ جتنے امور وابستہ ہوتے ہیں اتنے مردوں کے ساتھ نہیں ہوتے، اور بچے عام طور پر جو سیکھتے ہیں وہ اپنی ماں سے سیکھتے ہیں، نقل کریں گے تو ماں کی، بولیں گے تو ماں کی طرح، الفاظ سیکھیں گے تو ماں کی طرح، گود میں کھیلیں گے تو ماں کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ سوئیں گے اگر بچپن میں اور انہیں ماں نہ ملے تو رونے لگیں گے۔ ایک ماں کا کردار بچوں کی زندگی میں اتنا اہم ہے کہ ہم اور آپ اس سے شاید پورے طور پر باخبر نہیں ہیں، اس لیے بچیوں کا پڑھنا صرف کسی ایک بچی کا پڑھنا نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی تعلیم یافتہ ہوگی، قرآن اور حدیث پڑھے گی، اسلامی احکامات پڑھے گی، اللہ کے نبی کی شریعت پڑھے گی، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے آشنا ہوگی، وہ ایک لڑکی نہیں ہوگی بلکہ پوری ایک نسل کا پڑھ جانا ہے، پوری ایک کڑی کا پڑھ جانا ہے۔ اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوگی، وہ اپنے گھر کو احکامات شرعیہ کے ساتھ چلائے گی، اس کے شوہر کی زندگی بھی شاندار ہوگی، وہ اللہ اور اس کے رسول سے آئے ہوئے حقوق کی پوری رعایت کرے گی، وہ اپنے گھر میں دیگر اہل خانہ کے ساتھ بھی انصاف کرے گی، وہ بچوں کی تربیت بھی کرے گی، اور جب بچے بڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ ان کی زندگی کے جوڑے بنانے کے لیے بھی وہ شریعت کا پاس و لحاظ کرے گی۔ آپ یاد رکھیے گا، گھر مردوں سے نہیں چلتے، گھر چلانے کا کام ہے بھی نہیں مردوں کا، گھر کے نور اور گھر میں آنے والا سرور بھی صرف مردوں سے نہیں ہو سکتا۔ اگر عورت صحیح نہ ہو، عورت کا مزاج ٹھیک نہ ہو، عورت اپنے گھر کو صحیح سے لے کے نہ چلے، کتنے مرد باہر خوش کیوں نہ رہ لے لیکن گھر میں خوشیاں نہیں مل سکتی ہیں۔ اور سچائی یہ ہے، خوشیاں صرف اور صرف آئیں گی تو شریعت مطہرہ کے ساتھ آئیں گی۔ اگر گھر میں نور آئے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ آئے گا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری آج یہ ہے، ان جیسے اداروں کا ساتھ دیں اور بنائیں ادارے۔ ایک ایک بچی ہماری تعلیم یافتہ ہو، تربیت سے پر ہو، کوئی بچی تعلیم و تربیت سے خالی نہ رہے۔ آنے والا وقت یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسل مسلمان بن کے جیے گی یا آیا وہ اسلام سے پھر جائے گی، ایمان ان کے سینوں میں رہے گا یا ایمان ان کے سینوں سے نکل جائے گا۔ اللہ نے کامیابی کا دار و مدار اسلام کے ساتھ جڑنے میں رکھا ہے، ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے میں رکھا ہے۔ اگر اسلام و ایمان رہے گا ہم کامیاب ہیں، اسلام و ایمان نہیں رہے گا ہم ناکام ہیں۔ اسلام و ایمان کے ساتھ زندگی گزرے گی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب۔ اسلام و ایمان کے بغیر اگر ہماری اور آپ کی زندگی گزری، دنیا میں بھی ناکام، قبر میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ ہے کیا اسلام؟ اسلام یہ ہے کہ ہم گواہی نے اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، کوئی نبی کے بعد نہیں پیدا ہوگا، امام الانبیاء ہیں۔ جو کچھ کہا ہمارے نبی نے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ سورج کی روشنی سے زیادہ صحیح ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایمان، یہ اسلام ہمارے آپ کے بچوں کے دلوں میں پیدا ہو، کوئی ان کی رگوں سے خون کے قطرے قطرے نکل کر کے نچوڑ تو سکتا ہو، مگر ان کے سینے سے ایمان و اسلام نہ لے سکتا ہو۔ اس طرح کی اولاد ہمیں آپ کو اپنی بنانی ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے تربیت کی، اسلام اور ایمان اتنا عزیز ہمیں آپ کو رہا، ہمیں خبر ہوئی کہ اسلام یہ ہے۔ کیا ہے اسلام؟ اسلام یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کی جائے۔ اگر وہ مسلمان کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو اور اس کی زندگی میں نمازوں کا اہتمام نہ ہو تو اس نے اسلام کے ایک دھڑے کو توڑ دیا ہے۔ مسلمان ہو اور گھر میں بچی کھانے تو بنا رہی ہو، گھر میں صفائیاں تو ہو رہی ہوں، گھر میں کام تو ہو رہے ہوں، مگر نمازوں کا بچیوں میں عورتوں میں اہتمام نہ ہو تو اس نے اسلام کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا ہے۔ بلکہ ہاتھ نہیں، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے دین کا ستون بتایا، اور انسان کے جسم میں مانند سر بتایا گیا۔ جیسے انسان کے جسم میں سر ہو تو انسان چلے گا، سب کچھ سوچے گا، سمجھے گا، خیال کرے گا، گمان کرے گا، دیکھے گا، لیکن اگر سر ہی اتار دیا جائے تو مردہ ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز کے بغیر بھی تو دین مردہ ہو جائے گا، اسلام مردہ ہو جائے گا۔ زندگی میں نماز ہی نہ ہو، کھیت میں ہو ہم، اذان ہو رہی ہو، برابر میں کھیت اسلام کو نہ ماننے والے کا ہو، ہم بھی کام کر رہے ہوں، وہ بھی کام کر رہا ہو، نبی نے فرمایا تجھ میں اور اس میں فرق کرنے والی، شناخت کرنے والی، پہچان کرانے والی چیز کہ تو مسلمان ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، یہ نماز ہی تو تھی۔ تو بھی پھاوڑا چلاتا رہا، پانی دیتا رہا، دکان بیچتا رہا، کام کرتا رہا، گھر میں کھانے پکتے رہے، اور نماز کے وقت میں نماز نہ ہوئی تو تیرے اور اس میں پھر علامتی طور پہ کوئی فرق نہیں رہا۔ آج ہوتا نہیں ہے، گیہوں کی گہائی ہو رہی ہو، دھانوں کی کٹائی ہو رہی ہو، گنے کی بوائی ہو رہی ہو، مٹر کی توڑائی ہو رہی ہو، مینتھے کی پلائی ہو رہی ہو، ہم میں اور ان میں کتنا فرق نظر آتا ہے کاموں کے وقت میں۔ میرے پیارو، اسی طرح ہمارے اور آپ کے گھروں میں شادیوں کا ماحول ہو، شاد رسموں کا ماحول ہو، خوشیوں کا ماحول ہو، یا کسی اور فنکشن کا یا کوئی اور دعوت کا ماحول ہو، کتنا فرق نظر آتا ہے ہمیں اور آپ کو۔ ہماری شادیوں میں بھی نماز ختم، ان کی شادیوں میں بھی نماز ختم، ہماری خوشیوں میں بھی سجدے ختم، ان کی خوشیوں میں بھی سجدے ختم۔ تو آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، اس دن، اس وقت، اس لمحے ہمارا اور ان کا اسلام کیا رہا، ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا۔ نبی نے یہ کہا ہے، تم میں اور غیروں میں فرق یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، وہ کام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف دوڑتے ہو، نماز غیروں میں اور تم میں فرق کرتی ہے۔ ہم نے اگر اس فرق کو مٹا دیا تو نقصان اپنا کیا۔ یہ کیسے پتا چلے گا؟ اگر تعلیم و تربیت ہوگی تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ واقعتاً یہ ہماری بچیاں کتنی بڑی دعوت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پروگرام کیوں نہ ہو، لیکن ہماری بچیاں اللہ کو نہیں بھولیں گی، اللہ کے احکام کو نہیں بھولیں گی، فرائض کو نہیں بھولیں گی۔ کتنے بڑے بڑے میرج ہال کرتے ہو، کتنے بڑے بڑے ٹینٹ باندھتے ہو شادیوں میں، کہیں ایک 20x20 کا ٹینٹ نماز کے لیے باندھا؟ مردوں عورتوں میں تم نے کھانا یہاں کھلایا جائے گا، یہاں بیٹھا جائے گا، یہاں دلہن کا تخت، یہاں دولہا کا تخت، یہاں اسٹیج، اور یہاں یہ اور یہاں وہ، یہاں گاڑیاں، یہاں موٹر سائیکل۔ اے مسلمانوں، تمہیں یہ یاد نہیں رہا کہ اگر تم اپنے مہمانوں کو بلاتے ہو تو ایک آواز آئے گی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تمہارے ہاتھ میں نوالا ہوگا،
کسی کے ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، کسی کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور جگ ہوگا، اس آواز پہ جب یہ کہا جا رہا ہوگا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تم نے اس کام کو انجام دینے کے لیے انتظام کیا کیا ہے؟ ہم سے اور آپ سے اچھا تو وہ شیوا ڈھابے والا نکلا جس نے وہاں پہ مسجد کا چھوٹا سا کمرہ تو بنا دیا۔ ہم کتنا بھول گئے عزیزو، یہ بات برا ماننے کی نہیں ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر آپ نے مسجد کا کوئی انتظام قالین بچھا کے، چاندنیاں بچھا کے شادی حال میں کر لیا ہوتا، نہ پڑھنے والا بھی شاید نماز کو آ گیا ہوتا، عورتیں بھی نماز کو پڑھ چکی ہوتی، عورتوں کے پاس بھی یہ موقع ہوتا کہ دو چار دیندار اگر عورتیں شادی میں ہوں تو نماز کے وقت میں وہ عورتوں سے جیسے یہ کہتی ہیں بہن کھانا کھا لو، پھپھو کھانا کھا لو، خالہ کھانا کھا لو، کھانا کھایا یا نہیں کھایا، ایسے ہی کوئی یہ بھی پوچھنے والا ہوتا۔ نماز کا وقت ہو گیا، اب بھی آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ بہن تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ ایک وقت کا آنے والا مہمان اگر کھانے کے بغیر چلا جائے موت نہیں آئے گی، لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑ کے اگر انسان کو موت آ جائے تو قبر انگاروں سے بھر جائے گی۔ یہ اسلام کا دوسرا دھڑا یہ ہے کہ پتہ چلے اسلام مرد اور عورتوں کا ہے کیا۔ تیسرا اسلام کا رکن اور اسلام کا دھڑا اور اسلام کا مرکزی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ مسلمان مرد اور عورتیں روزہ رکھیں، روزے کا اہتمام کریں اور سمجھیں کہ روزہ کیا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ زکوٰۃ دیں اور حج کریں۔ یہ ہے اسلام کے ارکان، یہ ارکان ہیں اسلام کے۔ اور چھٹی چیز اسلام کا حسن یہ ہے، نبی نے فرمایا اسلام یہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہ دے، نہ ہاتھ سے مارے، نہ ہاتھ سے ستائے، نہ ہاتھ سے فائر کرے، نہ ہاتھ سے ڈنڈا چلائے، نہ ہاتھ سے پتھر مارے، نہ ہاتھ سے ڈیلا مارے، نہ ہاتھ سے دھکا دے، نہ ہاتھ سے اشارے کر کے دکھ دے، اور نہ زبان سے گالی دے، نہ زبان سے غیبت کرے، نہ زبان سے برا کہے، نہ زبان سے اس کو دکھ دینے والے جملے کہے۔ یاد رکھیے گا اگر ہاتھ کا زخم لگا ہو ایک مرتبہ بھر سکتا ہے، زبان کے لگے ہوئے زخم کو بھرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ ہے اسلام۔ نبی نے کہا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ بتائیے مردوں اور عورتوں میں ہو کیا رہا ہے؟ ہر چوراہا ایک دوسرے کی برائیوں سے بھرا پڑا ہو، ہر مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، ہر چار لوگ جب بیٹھتے ہوں تو کسی کی عزت اچھالتے ہوں۔ یہ ہے مسلمان ہم۔ یہاں تک کہ اب مسجدیں بھی خالی نہ رہی، مسجدوں میں بیٹھ کے بھی لوگ ایک دوسرے کی زبان سے برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ جہاں دو لوگ بیٹھیں گے اللہ کے قرآن نے یہ کہا تم کسی مسلمان کی زبان سے اس کے پیٹھ پیچھے جب غیبت کرو گے، یعنی اس کی وہ کمیاں، وہ عیب، وہ برائیاں، وہ نقائص، اس کے اندر کے وہ عیوب جو کسی میں پائے جاتے ہوں، اس کے پیٹھ پیچھے ان کو بیان کیا جاتا ہو اس انداز میں کہ اسے تکلیف پہنچے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ایسے مرد اور عورتوں کو ذرا تھوڑا سا ایک بار محسوس کرنا چاہیے، اس کا پاپ، اس کا گناہ اس سے بڑھ کر ہے کہ کسی بہن کا بھائی یا کسی مرد کا بھائی جنازے کی چارپائی پہ لیٹا ہو اور اس کے مردہ جسم سے چاقو سے گوشت کاٹ کے کوئی کھائے۔ جتنا برا تمہیں مرد و عورتوں کو یہ لگتا ہے، اللہ کو اس سے زیادہ برا لگتا ہے کسی کی پیچھے برائی کرے۔ ہے احساس ہمیں اور آپ کو، ہم سب کہتے ہم یہ ہیں کہ میں کوئی ڈر رہا ہوں اس کے منہ پہ کہہ دوں گا۔ ہاں جناب، وہ بات جو کسی میں سچ میں ہو اور آپ اس کے پیچھے اس انداز میں اس کی برائیاں کرتے ہوں، اللہ کہہ رہا ہے یہ اتنا بڑا پاپ ہے۔ قرآن کی آیت ہے یہ۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، کیا تم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو؟ تمہیں پسند ہے یہ بات کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟
جتنا خطرناک یہ ہے اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ تم کسی کی برائی کرو، اور اگر کسی میں کوئی بات پائی نہ جاتی ہو تو وہ تو الزام ہے، الزام غیبت سے بھی بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ نے مسلمان ہوتے ہوئے اپنے اسلام کو نوچا ہے اپنے ہاتھوں سے، ہم نے اور آپ نے اپنے مذہب کو نوچا ہے۔ وہ تمام کام جو حرام تھے ہم اور آپ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں۔ ایک طرف نبی کو اتنا برا لگتا ہو، اللہ کو اتنا برا لگتا ہو، ارے میرے مردہ بھائی کو کوئی گالی بھی دے دے تو مجھے غصے کے مارے بے قرار ہو جاؤں، لیکن اللہ کہہ رہا تیرا یہ کام تو تیرے مردے بھائی کے اس کام سے بھی زیادہ برا ہے۔ آج زبان کھلتی ہے، دو منہے لوگ ہیں، زبان سے محفوظ رکھو۔ آج کل مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہو گئے، ابھی ایک بات ادھر کریں گے آ کے لڑانے کی اور ایک بات ادھر کریں گے لڑانے کی، اسے کہتے ہیں دو منہا چغل خور۔ یہ زبان کا گناہ کتنے لوگ ہیں مخبر، تھانوں کی مخبری ہو رہی ہے ہمارے آپ کے یہاں، 100 روپے 50 روپے میں پورے گاؤں کی خبریں دے آتا ہے۔ وہ بدنصیب، تیرا اللہ کل جب تجھے اپنے عرش کے آگے بلائے گا اور عدالت میں پہنچے گا تو پوری قوم کی مخبری کرنے والے اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ ہے اسلام کہ زبان بھی محفوظ ہو۔ دوسرے الفاظ میں آپ سے کہوں میری ماں اور بہنوں، جب آپ جمع ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نندوں کا ذکر، ساس کا ذکر، بھاوج کا ذکر، جٹھانی کا ذکر، برائیوں کے ساتھ، اور بعض وہ خواتین وہ ہوتی ہیں جنہیں اسلام کا کچھ نہیں پتا، وہ اپنے شوہر ہی کے عیب بیان کرتی ہیں۔ سب سے بری عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے پیچھے اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ مدرسے اس لیے ضروری ہیں، اللہ رسول کی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور ہماری اور آپ کی بچیاں جب آنے والے وقت میں بڑی ہو کر کے آئیں تو ان تمام گناہوں سے بچی ہوئی ہوں، اور ان کے سامنے اسلام ایک روشن پیغام ہو اور وہ اپنے عمل سے دوسروں کو دعوت دیتی ہوں۔ آج زبانی دعوت ہے، آج لوگوں کو معلومات بہت ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، جس نے چاہا موبائل کھولا اور جس کو چاہا سنا، اور جس کی بات سمجھ میں آئی اسی کی بات کہنا شروع کر دیا۔ اسلام بولنے سے زیادہ کہنے پہ یقین کرتا ہے، اسلام میں بول وچن سے زیادہ کرنی کی اہمیت ہے۔ اگر کرنی اور کتھنی میں فرق ہے تو اسلام کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں اسی آدمی کی اہمیت ہے، وہی آدمی معتبر ہے جس کا کہنا اور کرنا ایک ہو، جو کہتا ہو وہ کرتا بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کہتا تو پھرے زمانے میں اور اس کا اپنا عمل اس کے کہنے کے ساتھ نہ دیتا ہو۔ ایسا آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آئیے ہم اور آپ آج اس پروگرام میں یہ عہد کریں، ہم سچے مسلمان بنیں۔ یاد رکھیے گا، سچا مسلمان ہی سچا انسان ہوگا، سچا ایمان والا ہی سچا انسان ہوگا، اور جو سچا مسلمان نہیں بن سکا وہ سچا انسان بھی نہیں بن سکے گا۔ ہم اور آپ اس پروگرام میں یہ عہد کریں، اسلام اور ایمان کو ہم سیکھیں گے۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو، وہی ایک مالک، وہی ایک خالق، وہی روزی دینے والا، وہی موت دینے والا، وہی زندگی دینے والا، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، عزت و ذلت کا مالک بھی وہی ہے۔ جب تک وہ چاہے گا تو ہم رہیں گے، وہ نہیں چاہے گا سارا زمانہ چاہے گا ہم نہیں رہ پائیں گے۔ وہ چاہے گا تو ملے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا۔ محنت کرنا ہمارا کام ہے، مگر کامیابی دینا اللہ کا کام ہے۔ محنت میں کامیابی ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمیں آپ کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ محنت کریں، اور رزلٹ، کامیابی، نتیجہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو۔
جب جب تمہیں رسول کی بات کا علم ہو اپنا سر جھکا لو اور اپنے رسول کی بات کے آگے اطاعت کرو. سارا زمانہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے, خاندان ساتھ چھوڑ دے, ساری ملت ساتھ چھوڑ دے, گاؤں ساتھ چھوڑ دے, سماج برادری ساتھ چھوڑ دے, سب چھوٹ جائیں مگر ایک نبی کا دامن تم سے نہ چھوٹے. یہ ہے ایمان. اللہ کے فرشتوں کو مانو کہ وہ حق ہیں, رسول پہ اتری ہوئی کتاب کو مانو کہ قرآن حق ہے, قرآن ہماری زندگی کا نور ہے, قرآن ہمارے دلوں کا سرور ہے. اگر قرآن ہم سے چھوٹا ہماری روح ہم سے نکل گئی. روح کی غذا ہے قرآن کی تلاوت, روح کی غذا ہے قرآن سے جڑنا. دنیا آخرت کی کامیابی کا راستہ بتاتا ہے قرآن. اور اپنی تقدیر پر ایمان لاؤ, اچھا ہو یا برا ہو, ہوگا اللہ کی طرف سے. اچھا کرنے کی کوشش کرو, نہ ہو برا ہو جائے پھر یہ کہو ہونا وہی تھا جو اللہ نے چاہا. کوشش کرو برائی سے بچنے کی. اگر نہ بچ سکو, مال میں نقصان ہو, دکان میں نقصان ہو, ہونے کے بعد یہی کہو کوشش بہت کی, ہوا وہی جو اللہ نے چاہا. اور پھر موت پر ایمان رکھو کہ مرنا ہے, اور موت کے بعد ایک دن قبر سے اٹھائے جاؤ گے, حساب ہوگا, اللہ کی عدالت میں پہنچو گے. اس پر یقین و ایمان رکھو, یہ ایمان ہے. اور سب سے اچھا ایمان والا وہ ہے جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو, جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو, جو تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کرو, اور جو تم سے ناطے رشتے تعلق توڑ لے پھر بھی تم اس سے جوڑ لو. جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. ایمان کی اعلیٰ کوالٹی یہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, اسلام لانے والے مرد, اسلام لانے والی عورتیں, ایمان لانے والے مرد, ایمان لانے والی عورتیں, قناعت کرنے والے مرد, قناعت کرنے والی عورتیں, سچ بولنے والے مرد, سچ بولنے والی عورتیں, صدقہ کرنے والے مرد, صدقہ کرنے والی عورتیں. اور اس آیت میں اللہ نے 10 صفات, 10 کوالٹیز, 10 باتیں, 10 عادتیں, 10 احکام, 10 کام بتائے ہیں کہ اگر یہ تمہارے اندر پائے جائیں. یہ 22 پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے. اپنے گھروں میں جا کے قرآن کھولنا, اور جسے اردو کا ترجمہ آتا ہو وہ اس کو پڑھنا کہ آج مولوی کچھ بتا کے گیا ہے, لاؤ دیکھو تو صحیح قرآن میں وہ کون سی 10 چیزیں ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 10 باتیں, 10 کام, 10 عادتیں, 10 صفات, 10 یہ کوالٹیز جو اللہ نے قرآن میں بتائی کتنی پیاری پیاری ہیں. پھر اگر وقت ہوتا میرے پاس میں آپ کو 10 کو کھول کھول کے بتاتا. مجھے آدھے گھنٹے کا وقت ملا ہے جس میں سے 2-4 منٹ زائد ہی ہو چکے ہیں. میں اتنا کہتا ہوں جس میں یہ 10 عادتیں ہوں یا جو ان 10 کاموں کو اپنا لے, 10 باتوں کو اپنا لے, اللہ یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہے. مغفرت کا مطلب جہنم سے آزادی, مغفرت کا مطلب جنت کا حقدار, مغفرت کا مطلب قبر کو جنت کا کیاری بنا دینا, مغفرت کا مطلب موت ایمان پر آنا, مغفرت کا مطلب اللہ کے عرش کے سائے میں جانا, مغفرت کا مطلب نبی کے حوض کوثر سے جام کوثر کا پی لینا, مغفرت کا مطلب قیامت میں نبی کی شفاعت کو پا لینا, مغفرت کا مطلب روز محشر نبی کی زیارت و دیدار کا کر لینا, مغفرت کا مطلب جنت میں اللہ کا دیدار ہو جانا. میرے بھائیوں, اور ساتھ میں اجر عظیم کا وعدہ ہے. اللہ سے دعا ہے رب تعالی ہمیں اور آپ کو ان 10 صفات سے متصف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.